اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا تحويلا وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن۔ کتاب السنہ کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام ابو داود نے اس باب کا عنوان یہ متعین کیا ہے: باب فی فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے ساتھیوں کی فضیلت کے بیان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے بیان میں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صرف ایک حدیث نقل کی ہے، اپنی سند سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر، خیر امتی، میری امت میں سب سے بہتر القرن الذی بعثت فیہم، وہ صدی ہے جس میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ واللہ اعلم، عمران ابن حسین کہتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، اذکر الثالث ام لا، اللہ کے نبی نے یہ دو مرتبہ ثم الذین یلونہم کہنے کے بعد تیسری مرتبہ بھی ثم الذین یلونہم کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ ثم یظہر قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی، یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی، وینذرون، نظر مانیں گے، ولا یوفون، لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے، امانت نہیں رکھی جائے گی ان کے پاس، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنَ، اور ان لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا، ان لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اس حدیث میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا وہ تھا خیر امتی، میری امت میں سب سے افضل۔ یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ اس کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں، کئی بنیادیں ہیں، کئی حوالے ہیں۔
یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت کیوں ہے، وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے سب سے افضل ہوئی. لیکن یہ بات طے ہے کہ امت محمدیہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر، وہ مطلب دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے افضل، انسانیت کی تاریخ میں سب سے بہتر. القرن وہ صدی ہے، صدی 100 سال کو کہتے ہیں. قرن عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ایک صدی کے 100 سال کے ایک وقفے کو بھی کہتے ہیں، ایک مدت کو بھی کہتے ہیں، اور قرن جو ہے ایک نسل کو بھی کہتے ہیں، ایک پیڑھی جسے آپ کہتے ہیں، ایک نسل کو بھی قرن کہتے ہیں. جن علماء نے یہ کہا کہ یہ مدت ذرا لمبی ہو، انہوں نے جو ہے صدی کا معنی لیا. صدی کا معنی اس لیے کہ 100 سال امت محمدیہ کی عمریں تو 60 سال کے آس پاس ہوں گی، لیکن 100 سال اگر مدت لیں گے تو ہوگا کیا 300 سال تک، 3 صدیوں تک یہ سلسلہ چلے گا. اس لیے کچھ علماء نے اس قسم کی ایک ہی، لیکن صحیح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے 3 نسلیں ہیں، 3 نسلیں ہیں. جیسے دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں علماء نے اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی. القرن الذی بعثت فیہم، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا خود اس میں بھی دلیل ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ نسل جن میں مجھے بھیجا گیا، فیہم اللہ کے نبی نے کہا. اگر صدی مراد ہوتی تو وہاں فیہی کا لفظ آنا زیادہ مناسب ہوتا کہ وہ صدی جس میں مجھے بھیجا گیا ہے. اگر صدی مراد ہوتی، فیہم کے لفظ سے جو ہے یہ قرینہ ملتا ہے کہ یہاں مراد نسل ہے، ایک پیڑھی ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر نسل وہ ہے، سب سے میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ نسل ہیں جس میں مجھے بھیجا گیا. یہ صحابہ ہیں، ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. پھر کہا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے، یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، جو تبع تابعین کے نام سے جانے گئے، تبع تابعین کے نام سے جانے گئے. یہ 3 نسلیں ہوگی. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان 2 کے بعد تیسری مرتبہ بھی نام لیا. اس طرح ہوگا یہ کہ 4 نسلیں ہو جائیں گی، 4 نسلیں ہو جائیں. یہ چوتھے کا نام لیا کہ نہیں، یعنی حدیث میں تیسری مرتبہ نام لیا کہ نہیں جس سے یہ چوتھی نسل مراد ہوگی، یہ لیا کہ نہیں مجھے یاد نہیں، یعنی شک ہے مجھے، یہ انہوں نے کہا. دوسری روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری مرتبہ بھی وہ چیز وارد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر جو ہے یہ 4 صدیوں تک رہے گا. علماء نے ان احادیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیلی باتیں کہی ہیں. ان میں سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے کہا ثم یظہر قوم، پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی جن کی کچھ خرابیاں ہوگی، جس کے اندر کچھ خرابیاں ہوگی. کیا کیا خرابیاں؟ کہا گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیں گے، گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیں گے. دوسری خرابی نظر تو مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے. تیسری چیز خیانت کریں گے، امانت داری نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز ان کے اندر موٹاپا عام ہو جائے گا. ان 4 چیزوں کے اندر ایک ایک چیز جو ہے اس کا الگ الگ جو ہے اپنی جگہ ایک مفہوم ہے. گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے، اس کے اندر کیا خرابی، کیا غلط بات ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ گواہی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی عزت و آبرو، بہت سارے لوگوں کے مال و دولت، بہت سارے لوگوں کے حسب و نسب، بہت سارے لوگوں کے حقوق، یہ سب جو ہے یا تو صحیح ہو گواہی تو ان تک پہنچتے ہیں، اور اگر گواہی میں ذرا بھی کوتاہی ہو یا گڑبڑ ہو تو وہیں جو ہے یہ سب کے سب متاثر بھی ہو جاتے ہیں. گواہی کا مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. بسا اوقات حرام حلال ہو جاتا ہے یا حلال جو ہے حرام ہو جاتا ہے گواہی کی بنیاد پر. ایک مال آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، لیکن حاکم کیا کر دیتا ہے، گواہی کی بنیاد پہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، تو وقتی طور پر ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں وہ گویا آپ کے حق میں حلال ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ حلال نہیں ہوتا. یا رشتوں کی اگر بات کریں، صحیح گواہی اگر نہیں دے گا تو جو رشتہ حرام ہو چکا ہے قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا کہ نہیں ابھی یہ رشتہ حلال ہے، باقی ہے. شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو، گواہ موجود ہیں لیکن وہ گواہ صحیح نہیں، گواہی نہیں دے رہا ہے، تو قاضی فیصلہ یہ کرتا ہے کہ نہیں یہ طلاق ہوئی نہیں. تو جو رشتہ حرام ہو چکا تھا
قاضی کے فیصلے سے وہ حلال سمجھ لیا جائے گا، تو جتنی اس کے بعد تعلقات ہوں گے وہ سب حرام اور ناجائز ہوں گے. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے گواہی کے معاملے میں آدمی کو خود محتاط ہونا چاہیے، خود محتاط ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ خرابی اس ناحیے سے پیدا ہوگی کہ یہ گواہی کا معاملہ لوگوں کی نظر میں اتنا زیادہ غیر اہم بن کر رہ جائے گا، غیر اہم بن کر رہ جائے گا کہ طلب کرنے سے پہلے لوگ گواہی دینے کے لیے آمادہ ہوں گے. طلب کرنے سے پہلے لوگ گواہی دینے پر آمادہ ہوں گے. اور جیسے آج ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو بہت حد تک ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں سب چیزیں. اب تو گواہی جو بکتی ہے جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں کورٹوں میں، کچہری میں اگر آپ چلے جائیں تو لوگ جو ہے کرائے کے گواہ آپ کو ملتے رہیں گے. کرائے کے گواہ جو ہے باقاعدہ ملتے ہیں. کون سی گواہی چاہیے؟ پوری مہارت کے ساتھ گواہی دیتے ہیں. اور اگر وکیل وغیرہ جرح بھی کرے تو وہ جرح کا سامنا بھی کرنے کا فن جانتے ہیں. ایسے جو ہے مطلب گواہ ملتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر جو ہے کہا مقصد یہ نہیں کہ صرف یہی خرابیاں پیدا ہوں گی، یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں جو اس بے دینی کے ماحول کو ہمارے سامنے لاتی ہیں، جو بے دینی کا ماحول ان 4 صدیوں کے بعد عام طور پہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا ماحول. تو یہ ایک مظہر یا ایک مظاہرہ جو بے دینی کا ہوگا وہ یہ کہ گواہی جیسے اہم معاملے میں جو ہے لوگ غیر محتاط ہو جائیں گے، یا اس کو جو ہے غیر اہم معاملہ سمجھ لیں گے، جبکہ شریعت کی نظر میں بڑا اہم معاملہ. شریعت نے تو بڑا اہتمام کیا، بلکہ جو ہے شریعت نے یہاں تک کہا کہ یہ سزا ہے اگر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. شریعت کی جو سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس آدمی کی آئندہ گواہی قبول نہیں کی جائے. گواہی کا مسئلہ شریعت کی نظر میں بڑا اہم معاملہ ہے. تو ایک جو ہے خرابی کا یہ پہلو. یہاں ایک ضمن مسئلہ بیان کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حدیث کی روشنی میں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بعض حالات میں گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینا افضل بھی ہے. وہ کب ہے؟ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے. آپ کی گواہی سے وہ حق اس کے حقدار تک پہنچے گا، آپ کی گواہی سے، اور کوئی اور گواہی دینے والا نہیں. ایسے مقام پہ طلب کرنے سے پہلے بڑھ کر گواہی دینا یہ افضل ہے. لیکن آپ خود جو ہے ان دونوں تفصیلوں میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دینے سے منع کیا گیا وہ، اور جہاں گواہی طلب کرنے سے پہلے دینے کی ترغیب دی گئی، یہ 2 الگ الگ موقف ہیں، 2 الگ الگ حالات ہیں، اور دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا کہ نظر مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے. نظر ماننا جس کو منت ماننا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، اور یہ مسئلہ شاید آپ کے علم میں ہو، کہ صحیح قول کے مطابق، علماء کے پاس اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق نظر ماننا یہ مکروہ ہے. نظر ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر میرا فلاں کام پورا کر دے تو میں 2 روزے رکھوں گا، یا اس کے نام پہ جانور ذبح کروں گا، یا کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیکی کی آپ نظر مانیں، تو ایسا نظر ماننا صحیح قول کے مطابق مکروہ ہے. اس لیے کہ شکل جو اس کی بنتی ہے ایک طرح سے شرطیہ معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اگر میرے لیے کچھ کرے گا تو میں تیری خوشنودی کے لیے میں کچھ کروں گا. یہ معاملہ جو اچھا نہیں سمجھا گیا صحیح قول کے مطابق علماء کے. لیکن اگر نظر مان لیتا ہے کوئی آدمی اور اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو پورا کر دیتے ہیں، تو نظر جو مانی ہے کام پورا ہونے کے بعد اس نظر کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے آدمی پر. اللہ کے نبی نے کہا کہ بے دینی کی یہ کیفیت ہوگی جب اپنا مطلب نکالنا ہوگا تو لوگ بڑھ بڑھ کے نظر مانیں گے، لیکن مطلب نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایسے بھولیں گے کہ اس نظر کو پورا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی. جس طرح وہ شہادت کے معاملے میں جو ہے دین کے ایک حکم کو جو ہے غیر اہم سمجھنا، یا اس کو ایک طرح سے سمجھیے مذاق بنا لینا، جو پہلو وہاں تھا وہی ایک اور پہلو ہے جو لوگوں کی بے دینی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. مطلب جب نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں، نظر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا منت سماجت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا مطلب ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن مطلب نکلتا ہے تو کچھ ایسے کہ جو ہے جیسے جانتے ہی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ حج میں کہا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اللہ نے کہا خسر الدنیا والآخرہ. اس سے ملتی جلتی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک پہلو پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر خیر ملتا ہے تو اللہ مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے منہ موڑ کے پلٹ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں وہ بات نہیں، یہاں یہ کہ مطلب تک جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کو اپنا مطلب چاہیے، اپنی دنیا نکالنی ہے، اپنا کوئی کام. اس لیے نظر تو مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے. بے دینی کی یہ کیفیت ہوگی. اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی کہ وہ خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے. خیانت کرنے والے ہوں گے
وہ امانت دار نہیں ہوں گے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت اور امانت کا لفظ استعمال کیا ہے. شریعت اسلامیہ میں عام طور پہ لوگوں کی نظر میں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی پیسہ آپ کے پاس دیا جائے, آپ اس کے پیسے کو حفاظت کے ساتھ اس کے پاس واپس لوٹا دیں, تو یہ امانت کا تصور مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس. لیکن شریعت کی نظر میں امانت کا مفہوم بہت وسیع, بہت وسیع. ہر چیز ایک طرح سے آپ کے پاس امانت ہے. یہ دین بھی آپ کے پاس امانت ہے, یہ اولاد بھی آپ کے پاس امانت ہے, یہ دولت بھی آپ کے پاس امانت ہے. سب چیزیں, یہ آپ کی اپنی زندگی آپ کی اپنی امانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن میں تو یہاں تک کہا نا کہ انسان کو جو مکلف کیا گیا, شریعت اسلامیہ کا جو مکلف کیا جانا, خود اس کو اسلامی شریعت نے امانت سے تعبیر کیا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تو یہ خود ایک امانت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو ہے ہر قسم کی خیانت میں مبتلا ہوں گے, مال کے معاملے میں ہو, اپنے دین کے معاملے میں, ہر قسم کے معاملے میں خیانت کا شکار ہوں گے. یہ تیسری بڑی جو ہے پہچان ہوگی جب فساد عام ہوگا, چوتھی 4 صدیوں کے بعد. اور آخری لفظ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے اندر موٹاپا عام ہو جائے گا. 3 چیزیں تو جو ہے اخلاق سے متعلق ہیں, سمجھ میں آتی ہیں, جو اللہ کے نبی نے کہ گواہی کی بات ہے, یا نظر مان کے پورا نہ کرنے والی بات ہے, یا پھر جو ہے یہ جو تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی کہ خیانت کریں گے, امانت دار نہیں ہوں گے, یہ اخلاق سے, انسان کے اخلاق اور سلوک سے متعلق ہیں, باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ چوتھی چیز تو بالکل جو انسان کے اپنے جسم سے متعلق ہے کہ وہ موٹے ہو جائے, موٹاپا ان کے اندر عام ہو جائے گا. تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ علماء نے اس کی وضاحت کی اور بڑی اچھی وضاحت کی. کہا کہ اطباء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے موٹا ہونے, موٹاپے کا راز جو ہے, جہاں اچھی خوراک ہے, یعنی اچھا کھائے پیے تو انسان کے اندر موٹاپا آتا ہے, وہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بے فکری اور بے خوفی کی زندگی اگر نصیب ہوتی ہے تب بھی انسان کے اندر موٹاپا عام ہوتا جاتا ہے, آدمی موٹا ہوتا ہے. موٹاپے کا سبب انسان کی زندگی میں اگر بے فکری آ جائے اور جب بے خوفی کی کیفیت اگر آ جائے تو آدمی کے اندر موٹاپا پیدا ہوتا ہے. کہا یہاں بتانا یہ ہے کہ موٹاپا فی نفسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جس کو موٹا بنانا بنا دیا, جس کو دبلا بنانا چاہے بنا دیا, لیکن اس پہلو سے موٹاپا عیب نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا, آخرت کی فکر گویا ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگی, دنیا کے اندر اتنے مست و مگن ہوں گے, اتنے بے فکر زندگی گزاریں گے کہ اس بے فکری کے نتیجے میں موٹاپا عام ہوتا جائے گا. اسی لیے کہا کہ وَيَظْهَرْ, یعنی موٹاپا جو ہے ایک ظاہرہ کہتے ہیں, یعنی ایک عام ایک مسئلہ بن جائے گا معاشرے کا. گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے فکری اور بے خوفی کی وہ کیفیت لوگوں کے اندر آئے گی کہ جس کے سبب یہ موٹاپا آئے گا. اور ظاہر بات ہے بے فکری, اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے, آخرت کی فکر لوگوں کے ذہنوں سے اگر ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کے اندر دین کہاں سے باقی رہے, رب کی پہچان نہ ہو, آخرت میں جواب دہی کے احساس لوگوں کے اندر نہ رہے, تو پھر کہاں سے جو ہے وہ دینداری لوگوں کے اندر پیدا ہوگی. ان 4 صفات کو اللہ کے نبی نے ذکر کر کے یہ بتایا کہ زمانہ بگاڑ کا شکار ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف بگاڑ کی یہی شکلیں پیدا ہوں گی, بلکہ بگاڑ کی شکلیں جو ہے, بگاڑ ان سے بھی علاوہ ہر طرح کا بگاڑ لوگوں کے اندر آئے گا. جیسے اللہ کے نبی نے بات خود بیان فرمائی کہ ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ برا ہوگا, لوگ اس کے پہلے زمانے کے لوگوں سے زیادہ برے ہوں گے, ہر طرح کا بگاڑ لوگوں کے اندر آتا جائے گا. لیکن یہ کچھ واضح علامتیں ہیں جو ان کے اندر نظر آئیں گی. اب یہاں میں آپ کے سامنے جو ہے, جو باب سے متعلق ہے, تو حدیث کی وضاحت مکمل ہوئی, جو باب کا مسئلہ ہے اس مسئلے کی جو ہے ہم وضاحت سنیں. سب سے پہلا نقطہ جو ہے جو کہنا چاہوں گا وہ یہ, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خیر امت کہا, خیر امت کہا, ان کے بعد تابعین کو دوسرے نمبر پہ خیر امت, تیسرے نمبر پہ تبع تابعین کو, اور چوتھے نمبر پہ تبع الاتباع کو خیر امت کہا. اور 4 زمانے کے بعد کے زمانے کو اللہ کے نبی نے بگاڑ کا دور قرار دیا, اور بگاڑ کے دور قرار دیتے ہوئے یہ صفات بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ بگڑے ہوئے لوگوں کی علامت ہے, تو جو اچھے لوگ تھے ان کے اندر یہ صفات نہیں ہو سکتی. جو اچھے لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے اچھا کہا, ان کے اندر یہ صفات نہیں ہو سکتی. سب سے جامع ایک صفت میں صرف لیتا ہوں, 4 لفظ ہمارے سامنے آئے. ایک تو جو ہے گواہی دینا, گواہی کے سلسلے میں لاپرواہی, وہ مطلب اہمیت نہ ہو. صحابہ کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا, تابعین تبع تابعین ایسے نہیں ہوں گے. نظر ماننا اور اسے پورا کرنا, یعنی اللہ سے اپنے مطلب کے لیے تعلق رکھنے والی جو بات میں نے نقل کی تشریح کے اندر, یہ بھی اس صفت سے بھی وہ لوگ انشاءاللہ پاک ہوں گے.
اور تیسری بات اور جامع بات کہ وہ خائن نہیں ہوں گے. نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین وہ خیانت کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے خیر ہونے کو بتا کے جو شر آئے گا ان کی صفت بیان کی. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ان کے اندر یہ صفات تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی اسی بات کی براہ راست نفی ہو رہی. تو اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی کہ ان کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہوگی، اور موٹاپا جو بے فکری بے خوفی کی وجہ سے ہوگا ایسا موٹاپا بھی ان کے اندر نہیں پایا جائے گا. تو صحابہ کی فضیلت کا یہ پہلو جو ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ آپ اس حیثیت سے دیکھیے کہ اس کو اللہ کے نبی نے شر کے زمانے کی پہچان بتایا ہے، تو خیر کے زمانے میں یہ خرابیاں جو ہے نہیں ہوں گی، خیر کے زمانے میں یہ خرابیاں نہیں ہوں گی. ایک بات. دوسری بات جو یہاں بتانا ہے مجھے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے لیے بہت سے حوالے ہیں، بہت سے حوالے. سب سے پہلا حوالہ یہ کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے ساتھی ہیں. آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی صحبت کے لیے جن کو منتخب کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ایسا ہو سکتا ہے جس انتخاب پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، لوگ اپنی زبان درازی کریں، لوگ جو ہے ان کے بارے میں بدگمانی عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے صحابہ. ایک. دوسری بڑی چیز آپ یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ظاہر کے نہیں، جن کے باطن کے کا تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. تیسرا صرف قرآن مجید میں نہیں، قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے خصوصیات بیان کی ہیں صحابہ کی. اور ان کی خصوصیات میں فضیلت صحابہ کی یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنی زبان سے ان کی جو ہے تعریف اور توصیف فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تعریف کی ہے کئی حیثیتوں سے اللہ کے نبی نے کی. ایک تو عموماً سارے صحابہ کو شامل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. جیسے یہاں ایک عام بات اللہ کے نبی نے کہی جس میں نبی کے سارے صحابہ شامل ہیں. ایسی کئی فضیلتیں اللہ کے نبی نے سارے صحابہ، عموماً پورے صحابہ کی جماعت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جماعتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. جیسے مہاجرین کے فضائل ہیں، انصار کے فضائل ہیں، یا خاص طور پہ آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ ہیں صحابہ میں سے ان کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اہل بدر کی خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. بیعت الرضوان میں جو شریک تھے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. فتح مکہ میں ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں ایک ایک گروپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبائل میں سے یا مہاجرین میں سے جو قبائل ہیں، پورے انصار نہیں، انصار میں سے پھر جو چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں ان خاندانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ افراد کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی. ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت حسن کی، حسین کی، حضرت معاویہ کی، کس صحابی کی آپ بات کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے فضائل بیان فرمائے. فضائل کا باب خود ایک جو ہے مستقل موضوع ہے. اسی لیے محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں مستقل، جیسے کتاب السنہ ایک مستقل کتاب ہے، ویسے فضائل کی ایک مستقل کتاب تقریباً ہر محدث نے جو اپنی کتاب کے اندر اسے جگہ دینی چاہیے. ہر محدث نے تقریباً اس کو جگہ دینے کی کوشش کی. تو صحابہ کے فضائل کا باب بہت زیادہ وسیع ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا ہے، ایک حدیث اور بس کر لیا ہے. کیوں ایسا کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. شارحین نے بھی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. لیکن مجھے جو ہے مطلب ایک بات اس کے اندر جو سمجھ میں آئی، جو میں بھی کچھ دیر پہلے اخوان کے سامنے ذکر بھی کر رہا تھا، کہ اس میں حقیقت میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک مومن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اس طرح کرنے. مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی آ جائے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. صحابہ کی فضیلت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھنا ضروری نہیں. نبی کی ایک حدیث بھی کافی ہے. نبی اگر ایک مرتبہ کسی کی شان میں، کسی کی تعریف میں چند جملے کہہ جائیں، یہ اس کے جو ہے مطلب افضل اور برتر ہونے، اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس سے پہلے جو خلافت کا باب گزرا اس ضمن میں کچھ حدیثیں آئیں، یا اس کے بعد بھی کچھ ابواب آئیں گے جن میں صحابہ سے متعلق بہت سی باتیں آئیں گی. اس لیے یا پھر جو ہے چونکہ کتاب السنہ میں جو ہے امام ابو داؤد نے صحابہ کی فضیلت کے باب کو ذکر کیا ہے، اس لیے شاید انہوں نے فضائل کے باب کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچا ہو.
لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ پہلو ضرور نکلے گا کہ صحابہ کی فضیلت کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ میری امت کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، میری امت کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، یہ کافی ہے۔ یہ صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں مختصراً آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ خیر امتی، میری امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، تو یہ خیر کس چیز کے اندر ہے، کس چیز کے اندر یہ سب سے بہتر ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام لفظ استعمال کیا ہے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ صحابہ کا یہ خیر جو ہر باب میں، ان کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بہتر ہے، ان کا عمل ساری امت کے عمل سے بہتر ہے، ان کی دین کی سمجھ یا ان کا علم، آپ کس باب میں جو ہے مطلب مقابلہ کرنا چاہیں گے، ہر باب میں، دین کے ہر باب میں، دین کے ہر معاملے میں صحابہ کی جماعت پوری امت پر بھاری ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص پہلو نہیں متعین کیا، عام لفظ استعمال کیا ہے تو یہ خیر عام ہی ہوگا، ہم اسے کسی باب کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں کچھ منہجی باتیں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے، دیکھیے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ فضیلت کا جہاں باب ہے، صحابہ کی فضیلت کا جہاں باب آتا ہے، یہ امت کا اجماع ہے، اجماع ہے کہ صحابہ کی جماعت کی اگر بات کریں تو بحیثیت جماعت صحابہ سب سے افضل ہیں۔ کوئی جماعت نہ صحابہ کے بعد کی نہ صحابہ سے پہلے کی امتوں کی کوئی جماعت صحابہ کی جماعت سے افضل نہیں ہے۔ یہ منہج کا جو بنیادی نقطہ ہے، یاد رکھیں، کسی جماعت کو صحابہ کی جماعت سے افضل سمجھنا جو ہے یہ گمراہی کی علامت ہے۔ ایک ٹھیک ہے، جماعت بحیثیت جماعت صحابہ افضل ہیں، لیکن کیا افراد جو ہیں صحابہ کی جماعت میں سے جو الگ الگ افراد ہیں، کیا یہ بھی افضل ہیں؟ اسے واضح الفاظ میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تابعین، تبع تابعین یا ان کے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کوئی آدمی کسی صحابی سے جو چھوٹے درجے کے صحابی سے افضل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ افراد کی بات اگر کریں، ایک سے ایک کا موازنہ اگر کریں تو اس میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ بعض تابعین، اور خاص طور پہ عام نہیں کہا، تابعین کے مرحلے کے ساتھ خاص رکھ کے کہا کہ بعض تابعین ہو سکتا ہے کہ بعض چھوٹے صحابہ، خاص طور پہ وہ صحابہ وہ جو آئے اسلام قبول کیے اللہ کے نبی کے سامنے اور لوٹ گئے بددعاؤں میں سے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رہے، ایسے بعض صحابہ سے یا ایک دو صحابہ سے کوئی ایک دو تابعین افضل ہو سکتے ہیں۔ یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن علماء نے اس پر استدراک کیا اور کہا کہ ابن عبد البر جو ہے یہ شاذ ہے، ان کی رائے شاذ ہے۔ امت کا اجماع نقل کیا ہے اس مسئلے پر کہ کوئی صحابی، کوئی انسان کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو جائے وہ ادنا درجے کے صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ موازنہ صرف نیکیوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، موازنے میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے شرف صحابیت کا جو شرف ان کو حاصل ہے، اس شرف کے مقابلے میں کوئی نیکی جو نہیں ٹھہرتی، اس شرف کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں ٹھہرتی ہے۔ ایک انسان کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں بنسبت ایک دوسرے کمتر درجے کے صحابی کے، جو میں جیسے بیان کیا وہ جو آئے اسلام قبول کر کے چلے گئے اور اللہ کے نبی کی صحبت سے بہت زیادہ مستفید نہیں ہو سکے، ایسا جو ہے ایسے صحابی کے مقابلے میں نیکیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں کسی کے اندر، لیکن شرف صحبت جو اس آدمی کو حاصل ہے اس کے مقابلے میں اس تابعی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس پہ بھاری پڑ سکے۔ اس لیے امت کا اجماع ہے کہ فضیلت کے باب میں صحابی کا درجہ، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو، امت کے تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہی ہوگا، وہ بقیہ صحابہ سے ہٹ کر بقیہ تمام امت پر وہ بھاری ہی پڑے گا، یہ فضیلت کے باب میں۔ خیر کا ایک اور باب ہے وہ ہے علم۔ علم کے باب میں بھی یہ بات متفقہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ صحابہ کی جو جماعت کا علم تھا وہ علم جو ہے بعد کے لوگوں کے مقابلے میں افضل اور برتر ہی ہوگا، بہتر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کی جماعت کے ایمان کو معیار قرار دیا یہود و نصارہ کے سامنے کہ ان جیسا ایمان لایا جائے۔ یہ تو جو ہے متفقہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتے، کیوں؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کو حاصل تھیں جو بعد میں نہیں حاصل ہوں گی۔ سب سے بڑی بات، قرآن ان کے سامنے اترا اور قرآن کو اترنے کے بعد قرآن کی تطبیق اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی انہوں نے۔
شریعت کو انہوں نے اپنے سامنے نافذ ہوتے ہوئے دیکھا، تو ایک قانون بنتے وقت جن باریکی اور جو باریکیاں ملحوظ رہتی ہیں، اس وقت جو آدمی رہ کر اسے قانون کو سمجھتا ہے، بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا قانون کا شارح تشریح کرنے والا اس گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صحابہ کی جو جماعت ہے اس جماعت کے مقابلے میں بعد کے لوگ جو اس کی برابری نہیں کر سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو بڑی چیز ہے وہ ہے نبی کی شاگردی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی۔ اس میں علم کی جو گہرائی اور علم کی جو نزاکتیں اور علم کی جو دقتیں صحابہ کو نصیب ہوئیں، وہ بعد کے لوگوں کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ مسئلہ جو ہے اہل سنت کے پاس متفقہ ہے کہ صحابہ کے علم کی برابری بعد کے لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کئی مواقع ایسے آئے جہاں پر جو بعد کے علماء نے کئی مسائل میں یہی حوالہ دیا، کہا کہ اگر خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے۔ جب صحابہ نے یہ نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمجھ میں کہیں خلل ضرور پایا جاتا ہے۔ تو علم کے معاملے میں بھی صحابہ بحیثیت جماعت خیر ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا افراد کی حیثیت سے صحابہ میں سے کسی فرد کے علم سے بڑھ کر بعد کے لوگوں میں سے کسی کا علم ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی علم کے باب میں کسی ادنا درجے کے صحابی سے، بڑے صحابہ کی تو کوئی سوچے گا نہیں، لیکن چھوٹے صحابہ، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بدو صحابی جو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اسلام قبول کر کے واپس لوٹ گئے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ان کے علم سے بعد میں آنے والوں کا علم جو ہے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہاں، افراد کے سلسلے میں یہ بات ممکن ہے، بعض افراد کے سلسلے میں یہ چیز ممکن ہے، کہ اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، جو بھی بیان کی، جو برتری کی بات کہی عموماً دوسری احادیث کے اندر، وہ عام طور پہ جو شرف صحبت کی بنیاد پہ، اور شرف صحبت کی فضیلت جو ہے ان کو حاصل ہے، اس میں تو کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ علم کے باب میں بہت سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ افراد، یعنی خاص طور پہ ایسے جو اللہ کے نبی کی صحبت جن کو نصیب نہیں ہوئی زیادہ، آئے اسلام قبول کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، ایسے بعض افراد صحابہ کے مقابلے میں بعد میں آنے والے بعض صحابہ یا بعض تابعین کا علم جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عموم سے بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَالَهُ مِنْ سَامِعٍ، بعض وہ لوگ جن تک علم پہنچایا جا رہا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، یہ سب کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بعض وہ لوگ جن تک علم پہنچایا جا رہا ہے وہ سننے والوں سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو لینے والے یا سمجھنے والے ہوں۔ اس سے اس بات کی جو ہے تائید بھی ہوتی ہے کہ بعض افراد صحابہ کے مقابلے میں بعض کبار تابعین کا علم جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب کسی کے علم کو دیکھ کر اس کی تقلید تک نہیں آتے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بڑا مان کر ہم اس کی تقلید میں لگ جاتے ہیں، ہماری نظر میں سارے علماء چاہے وہ کم درجے کے علم رکھنے والے ہوں یا بڑے درجے کا، بحیثیت عالم قابل قدر ہیں، اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ان سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن بحیثیت احترام ہم سب کو جو ہے احترام کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بعض تابعین کا علم اگر بعض صحابہ سے زیادہ اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحابی کے بجائے ایک تابعی کی تقلید افضل ہے۔ یہ سب مسائل بلا وجہ کے ہوں گے، اس لیے کہ ہم تقلید کی اساس ہی پر نہیں جاتے ہیں۔ واضح ہے نا بات یہ؟ تو یہ جو ہے خیر کے باب میں ایک نقطہ ہے جس کو آپ ملحوظ رکھیں۔ یہاں ایک ہی چیز کے اندر بعض اہل علم نے جو گنجائش نکالی، کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ بعض تابعین ان سے افضل ہوں۔ تو بہرحال صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن آج کے اس درس میں چونکہ امام ابو داؤد نے اس باب میں صرف ایک حدیث پر بس کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس پر بس کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا شاید امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پر اس لیے بس کیا ہے کہ یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ کے فضائل بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ کتاب السنہ میں اہل السنہ کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے صحابہ سے محبت کرنا اور ان پر زبان درازی، ان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ کرنے سے بچنا، یہ اہل السنہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اگلا باب امام ابو داؤد صحابہ کو گالی دینے کی ممانعت کا نقل کر رہے ہیں، شاید اس کے لیے تمہید کے طور پر ایک حدیث ذکر کر کے امام ابو داؤد نے بس کر لیا ہے، ورنہ فضائل اگر بیان کرنے ہوتے تو خود صحابہ کے سب فضائل بے شمار ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ کیٹیگریز اگر الگ الگ کریں، یعنی ان کے گروپ اگر الگ الگ کریں گے یا افراد کا حساب کریں گے تو یہ خود ایک مستقل باب بنتا جائے گا۔ تو اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف ایک انعام نہیں ہے، یہ صحابہ کے لیے ایک انعام ہی نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں، آپ کی تعریف کر دی جا رہی، بلکہ یہ امت کے لیے رہنمائی بھی ہے،
یہ امت کے لیے رہنمائی بھی ہے، ان کے لیے انعام ہے، ان کی تعریف ہے، لیکن بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے ان سے علم لو، ان کے طریقے پر دین کو سمجھو، ان کے طریقے پہ دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، جس طرح وہ تعریف کے مستحق ہوئے ہو سکتا ہے تم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تعریف کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو جاننے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی، تو خاص طور پر قرآن میں جو آیات نازل کی اللہ کے صحابہ کی تعریف، تو چند ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ایک عام بات کہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام بات ہے، ایک صحابی جو ہے، ایک یا دو صحابی اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ بات جو ہے بہت تفصیلی ہوگی، لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اگلے باب میں آئے گی بات انشاءاللہ، تب بتاؤں گا۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عام حکم بیان کیا، ٹھیک ہے، عام حکم جب دیا جاتا ہے سارے لوگوں کو شامل ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کی جب تعریف کی ہے تو تمام صحابہ کو شامل ہے، یہ اصل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض افراد اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے چونکہ آپ سمجھتے ہیں اس لیے مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ جب نبی نے کہا سارے صحابہ کے لیے، اللہ نے کہا سارے عام جب کیا ہے، کبھی بھی عام آتا ہے تو عام جو ہے مطلب تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اس عام کے تحت آنے والا، جیسے یا ایھا الناس کہا تو الناس لفظ کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں سب اس خطاب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے تعریف بیان کی ہے تو جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے الگ کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، آپ کے عقلی یا آپ کی اپنی سمجھ کے نہیں ہونی چاہیے، ایک بات، اور کوئی شرعی دلیل ایسی آپ کے پاس مستثنا کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات، آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی عقل ہے، وہ کیا ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، صحابہ میں سے بعض سے گناہ سرزد ہوتے تھے، صحابہ میں سے بعض سے گناہ سرزد ہوتے تھے، تو کیسے؟ تو یہ آپ کا عقلی استدلال ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مان بھی لیتے ہیں آپ کے اس اصول کو کہ ہاں صحابہ میں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی سے یا ایک صحابیہ سے زنا جیسا جرم سرزد ہوا، یا بعض افراد کو لایا گیا جن کے ہاتھ اللہ کے نبی نے کاٹے چوری کی وجہ سے، یا بعض افراد چھوٹی موٹے گناہ جو ہے احادیث کے اندر ہم کو ملتے ہیں، غلط تھے بہت سارے لوگ، منافقین سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، جو منافق ہیں جو مرتد ہو گئے وہ تو نکل گئے صحابہ کی لسٹ سے، ان کا حساب نہیں صحابہ میں، ہم بات کر رہے ہیں وہ جو صحابہ میں تھے، صحابہ ہی میں شمار کیے جاتے، ان میں سے اگر یہ گناہ ہوتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ممکن ہے میں آپ کے سامنے نقل کی ہے، بڑی اچھی تفصیل، کہا کہ دنیا والے صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کے پاس جو ہے مطلب غلطیاں تھیں، جن سے غلطیاں ہوئی ان کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان صحابہ کے پاس ان غلطیوں کے کفارے کے لیے کتنے اسباب موجود تھے شریعت کی روشنی میں۔ شریعت نے ان الحسنات یذھبن السیئات جو کہا، یا اسی جیسے جو قواعد متعین کیے، اتنے اصول جو اتنی جو خصوصیات صحابہ کے پاس ہیں جو ان کے ان گناہوں کا کفارہ جو ہے بننے کے لیے کافی ہے شریعت کے عام اصولوں کی روشنی میں۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ گار تھا بھی، ان سے گناہ سرزد بھی ہوئے، تو آپ خود جانتے ہیں سچی توبہ کتنے لوگوں نے کی، اللہ کے نبی نے ان کی توبہ کی سچائی کی گواہی دی۔ آپ خود جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھ لی، کہا ہاں پڑھیے، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ ایسے اتنے اسباب ان کے پاس ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں۔ لہذا گناہوں کا کفارہ ہو جانے کے بعد پھر گناہ کو بنیاد بنا کر کسی کی شان گھٹانا یا اس پر طعن تشنیع کرنا یا اس پر اعتراض کرنا، یہ خود شرعی مخالفت ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ گنہگار تھے تو ان کے پاس کفارے کے اتنے اسباب تھے کہ وہ سارے کے سارے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اسی لیے ان سارے حقائق کو جاننے کے باوجود بعض علماء نے یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی، اسی بنیاد پر کہ ان میں سے گناہ سرزد ہوئے۔ ہم معصوم عن الخطا ہرگز نہیں سمجھتے صحابہ کو، لیکن جو گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کے کفارے کے اتنے اسباب ان صحابہ کے پاس تھے، ان کی زندگیوں میں تھے کہ وہ کفارہ ہو جانے کے بعد سارے کے سارے صحابہ جو ہے جنتی۔ کیسے؟ قرآن مجید کی دو آیتوں کو استدلال کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، یعنی مہاجر اور انصار ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ فضیلت جو بیان کرنا تھا بیان کرنے کے بعد درجے بیان کیے سب کے کہنے کے بعد کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک آیت میں یہ کہا،
اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، وہ لوگ جن کے حق میں ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ گزر چکا ہے وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو صحابہ کے حق میں حسنہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور دوسری جگہ قرآن میں ہی میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جن کے حق میں حسنہ گزر چکا ہے، حسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان دو آیتوں کو ملا کر جو ہے بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر، انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں، مسئلے کی تحقیق پوری نہیں اس وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ صحابہ کا باب ایک ایسا باب ہے، ان سارے اشکالات جتنے یہ اشکالات ہیں، ان سارے اشکالات کا متقدم علماء نے بہت آسانی کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ جی مثلاً اگر شریعت میں حکم دیا گیا کہ عام کو جو ہے اگر آپ کسی چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو خاص دلیل چاہیے، تو کہ یہ دلیل شریعت سے ہی دینا چاہیے یا تاریخ سے، اگر کیوں نہ واقعہ صحیح ہو کہ تاریخ سے بھی دلیل دے سکتے ہیں؟ بات وہی آئی جہاں میں بتایا، اس لیے کہ حکم دینے والا، عام خبر دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب شکل جو بنتی ہے آپ کو بتا رہا ہوں، جو فنی جو الفاظ ہیں اس سے ہٹ کر بتاؤں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سب کے سب لوگ بہت نیک ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب نہیں، میرے علم میں جو ہے ان کی کچھ خرابیاں ہیں، ان کی خرابیاں ہیں، اس لیے جو ہے یہ نیک نہیں ہے۔ کیسی بات ہوئی ہے؟ کیسی بات ہوئی؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، یہ صرف صحابہ پہ طعن و تشنیع نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عموم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس میں باطل کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر یہ باطل داخل ہونے کی گنجائش ہوتی کہ یہ لوگ جو ہے اس کے مستحق نہیں، پھر بھی وہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، اگر ایسا کوئی یہ ہوتا امکان تو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے یا اللہ کے نبی واضح کر دیتے، لیکن جب یہ عموم اپنے عموم پہ باقی رہنے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عموم مراد ہے اللہ کی نظر میں۔ تو آپ جو ہے اس عموم سے مستثنا کرنے کے لیے دلیل شرعی چاہیے، اس کے لیے تاریخی واقعہ گرچہ 100% صحیح ہو اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ میں جیسے بتایا نا کہ تاریخی واقعات جو صحیح ہیں ان کے لیے ابن تیمیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے پاس اتنے جو اعذار ہیں، اتنے عذر ہیں ان سے معافی کے لیے کہ اب ان کی حیثیت، جیسے اللہ کے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا یعنی جس کی توبہ قبول ہو گئی اس کی حیثیت ویسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس پوری تفصیل کی روشنی میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یوں کہیے کہ صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے، لیکن ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جانے کے بعد گویا صحابہ کے پاس گناہ ہے ہی نہیں، گویا صحابہ کے پاس گناہ ہے ہی نہیں، جس کی بنیاد پہ آپ ان کو اس عام سے نکالنے کی بات کریں، عموم سے نکالنے کی بات کریں۔ جی واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ اور باتیں سنیں۔